جانا ناکامی نہیں، گمنام ہو جانا ناکامی نہیں، ناکامی یہ ہے کہ میرا اللہ ناراض ہو گیا، کامیابی یہ ہے کہ میرا اللہ مجھ سے راضی ہو گیا۔ میرے نبی کی اولاد ذبح ہو گئی، سر 18 پاکیزہ سر چڑھ گئے نیزوں پر اور شمر کا جھنڈا لہرا رہا ہے۔ فتح کس نے پائی؟ کامیاب کون ہوا؟ جن کے سر کٹے، جو نیزوں پہ چڑھے۔ لعنت کن کے حصے میں آئی؟ جنہوں نے جھنڈے لہرائے، جنہوں نے زندہ باد کے نعرے لگائے۔ تاریخ گواہی دے رہی، میرا رب کا قرآن گواہی دے رہا ہے کہ وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ أَكْبَرُ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ۔ جس نے اللہ کو راضی کیا، جو جہنم سے بچا، وہ کامیاب ہے۔ فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ فِي جَهَنَّمَ خَالِدُونَ فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَ نَارٌ حَامِيَةٌ فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ فهو في إني ظننت أني ملاق حسابيا فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية کامیاب۔ وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابيا ولم أدر ما حسابيا يا ليتها كانت القاضية ما أغنى عني ماليا هلك عني سلطانيا خذوه فغلوه ثم الجحیم صلوه۔ ناکام۔ میرا رب کا قرآن کہہ رہا ہے اللہ کو جس نے پا لیا کامیاب، جس نے اللہ کو کھو دیا ناکام۔ جس عورت نے، جس مرد نے اللہ کو پا لیا کامیاب، جس بوڑھے نے، جوان نے، سندھی نے، بلوچی نے، پنجابی نے، بلتستانی نے، پشتون نے اللہ کو پا لیا کامیاب، اللہ کو کھو دیا ناکام۔ اس اللہ تک پہنچانے کا راستہ ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کلمے کا لازمی حصہ۔ لقد جاءکم رسول من انفسکم، لقد جاءکم رسول من انفسکم، دونوں طرح پڑھنا جائز ہے کہ دو مطلب ہیں اس، یہاں دو مطلب۔ افریقہ میں گیا، وہاں پڑھتے ہیں من انفسکم، ہم پڑھتے ہیں من انفسکم۔ یہ دو مطلب دکھانا چاہتا ہے۔ ایک اللہ یہ دکھانا چاہتا ہے کہ ایسا خاندانی کوئی دکھاؤ، تمہارے اندر ہی تو پیدا ہوا، کوئی ایسا خاندانی دکھاؤ۔ ایک اللہ دکھانا چاہتا ہے ایسا کوئی حسین دکھاؤ۔ خاندان کیسا ہے؟ میرے نبی نے کہا اللہ نے پوری آدم کی نسل کو دیکھ کر عربوں کو چھانٹا، الگ کیا، پھر عربوں کو دیکھ کر مضر کو نکالا، مضر کو دیکھ کے قریش، قریش میں سے ہاشم، ہاشم میں سے آپ نے کہا اللہ نے میرا انتخاب کیا، من انفسکم، میں تم میں سب سے عالی خاندان ہوں، میرے جیسا خاندان کائنات میں کسی کا ہے ہی نہیں ہے۔ کسی نبی کا نسب اور پیڑھی آدم تک نہیں جاتا، میرے نبی کا نسب آدم علیہ السلام تک جاتا ہے۔ محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لبی بن غالب بن فہر بن مالک بن نضر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرک بن الیاس بن مدر بن نزار بن معد بن عدنان بن اود بن حمیصہ بن سلامان بن عوس بن بوز بن قموال بن ابی بن عوام بن ناشد بن حزا بن بلداس بن یدلاس بن طابخ بن جاحم بن ناحش بن ماخی بن عیفی بن عبقر بن عبید بن الدعاء بن حمدان بن سنبر بن یثربی بن یحزن بن یلحن بن ارعوہ بن عیدی بن زیشان بن عیسر بن اقناط بن ایہام بن مقصر بن ناحد بن زار بن سمی بن مزی بن عوض بن عرام بن قیدار بن اسماعیل بن ابراہیم بن آذر بن ناحور بن سرود بن رعو بن فائد بن عابر بن ارفخشاد بن سام بن نوح بن لامک بن متوشال بن ادریس بن یرد بن ملالئیل بن قینان بن آنوش بن شیس وبن آدم علیہ السلام۔ آدم تک ایسا پاکیزہ نسب کوئی ہے؟ میرے نبی نے فرمایا میرے باپ عبداللہ سے آدم تک کسی کے دامن پر گناہ کا چھینٹا کوئی نہیں۔
پاک پشتوں میں آیا، پاک ماں کے پیٹ میں آیا۔ آپ جس باپ کی پشت میں آپ کا نور شفٹ ہوتا تھا اس کا ماتھا روشن ہو جاتا تھا۔ حضرت ہاشم مدینہ کے بازار سے گزر رہے ہیں، ایک یہودی عورت سامنے سے آئی، اس کی نظر پڑی، کہنے لگی ہاشم منہ مانگی دولت لے لے، ایک رات میرے پاس گزار۔ ہاشم کہنے لگے تو میرے جیسے سردار کو گناہ کی دعوت دیتی ہے؟ وہاں شادی ہو گئی، حضرت سلمہ سے شادی ہو گئی، حضرت عبد المطلب کا حمل ٹھہر گیا۔ تیسرے چوتھے دن وہ عورت بازار میں ملی، حضرت ہاشم نے اس کو روک لیا، آپ کے پردادا، کہ بی بی تو مجھے گناہ کی دعوت دیتی ہے، آؤ شادی کر لیتے ہیں۔ تو اس نے یوں دیکھا اور کہا ہاشم غلط نہ سمجھنا، عزت دار عورت ہوں، حیادار عورت ہوں، اللہ نے مجھے علم دیا ہے، تیرے ماتھے پہ آخری نبی کا نور تھا، میرا جی چاہا کہ مجھے مل جائے، پر وہ سلمہ کا نصیب تھا، وہ لے گئی۔ حضرت عبداللہ بازار سے گزر رہے ہیں اور سامنے سے کتابوں کی، پچھلی کتابوں کی جاننے والی عورت، یہودی تھی یا عرب تھی، وہ گزرتی ہے، وہ نظر دوڑا کر کہتی ہے عبداللہ تیری جان بچانے میں 100 اونٹ لگے تھے، 100 اونٹ لے لے، ایک رات میرے ساتھ گزار۔ کہا تو مجھے گناہ کی دعوت دیتی۔ تو حضرت آمنہ سے شادی ہوئی تو حمل مبارک ٹھہر گیا، تو وہ عورت بازار میں ملی، وہ دادے کی طرح، تو آپ نے کہا آؤ شادی کرتے ہیں۔ تو اس نے کہا عبداللہ غلط نہ سمجھو، باحیا ہوں، نور نبوت تھا تیرے ماتھے پر، وہ آمنہ کا نصیب تھا، وہ لے گئی، مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے۔ من انفسکم، ایسا عالی شان نسب حسب اللہ نے کائنات میں کسی کا نہیں بنایا۔ اور پھر من انفسکم، من انفسکم، ایسا حسن جمال اللہ تعالیٰ نے کسی کو نہیں عطا فرمایا۔ حضرت ام معبد کہتی ہیں رأیت رجلا ظاہر الوداء ابلج الوجه حسن الخلق لم تعبه ثجلا لم تزر به سعلا وسيم قسيم في عينيه دعل في أشفاره وطف في صوته سحل في لحيته كفافا في عنقه سطع أزج أقرا أحور أكحل إن تكلم علاه البهاء وإن سكت علاه الوقار۔ سبحان، یہ حلیہ بیان کیا۔ پتہ کیا کہا میں نے ایک نوجوان دیکھا، مجھے لگا جیسے 14ویں کا چاند کپڑے پہن کے زمین پہ آ گیا، یہ 14ویں کا چاند اتر آیا۔ حسن غلام، خوبصورت آنکھ، آواز میں جادو، ماتھا روشن کشادہ، بال نیم گھنگریالے، آنکھیں لمبی چوڑی بھویں، خوبصورت کمان کی طرح، یہاں بال نہیں، آنکھوں میں سرما لگا بغیر سرما لگے، آواز میں کشش، گردن لمبی، داڑھی بڑی خوبصورت گھنی، اور سینہ اور پیٹ برابر، ایسا نہیں تھا کہ پیٹ سجے پاسے آپ کھبے پاسے، کتنے لوگ ہیں پیٹ سجے پاسے آپ کھبے پاسے، اتنا نہ کھایا کرو کہ آپ ایک کے دو ہو جاؤ، پیٹ الگ پھر رہا ہو اور آپ الگ پھر رہے ہوں، ایسا مت بنو، اتنا کھاؤ کہ کم از کم صحیح نظر آؤ۔ انسانی وجاہت میں پیٹ سب سے بدترین شے جو اس کو تباہ کر دیتا، کھاندے ہی نہیں، چھڑدے ہی نہیں، کھائی جاندن۔ کھانے کے لیے جنت ہے، اللہ کھلائے گا، پینے کے لیے جنت ہے، اللہ پلائے گا۔ ان الابرار یشربون من کاس کان مزاجها کافورا، اللہ چھوٹی جنت کا نقشہ بتاتا ہے کہ جنتی بوفے سسٹم ہوگا، خود اٹھائیں گے، ڈالیں گے اور پئیں گے، ہیں ان کے بھی نوکر، لیکن گریڈ بنا رہے ہیں نا، درجہ بندی کر رہے ہیں۔ تو پہلا درجہ کیا ہے؟ خود پی رہے ہیں۔ وَيُسْقَوْنَ فِيهَا كَأْسًا كَانَ مِزَاجُهَا زَنْجَبِيلًا، دوسرا درجہ کیا ہے کہ ان کو پلانے کے لیے نوکر آ رہے ہیں، غلام آ رہے ہیں، خدام آ رہے ہیں، جنت کی لڑکیاں آ رہی ہیں۔
تیسرا درجہ VIP ہے. سبحان اللہ. وہاں کیا ہے؟ وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا. وہاں اللہ خود پلا رہا، ساقی اللہ ہوگا. اکثر غریب لوگ اللہ کے VIP ہیں. VIP اکثر غریب لوگ. تو سب سے عالی شان درجہ، کھانے کا وقت بھی آگے آ رہا ہے، پینے کا وقت بھی آگے آ رہا ہے. تو بھائیو، میرے رب نے اعلان کر دیا فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم. میرے نبی آپ کراچی والوں کو، PIA والوں کو، کل کائنات کو بتا دیں اگر مجھے راضی کرنا ہے تو در مصطفیٰ پہ جھکنا پڑے گا، اور کہیں سے میری رضا کا پروانہ نہیں مل سکتا. اس آیت کا ترجمہ ہمارے شاعر نے کیا ہے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے. تو PIA کو اوپر اٹھانا ہو یا پاکستان کو اوپر اٹھانا ہو، غلام نبی بننا پڑے گا، غلام مصطفیٰ بننا پڑے گا. ساری عزت کے خزانے وہاں سے کھلتے ہیں، ساری کامیابیوں کے دہانے وہاں سے کھلتے ہیں، ساری بلندیاں وہاں چھپی ہوئی ہیں. عرب کے اونٹ چرانے والوں کو اللہ نے کیسر اور کسرا کا مالک بنایا غلامی مصطفیٰ سے. آپ تشریف لے جا رہے تھے ہجرت کے سفر میں، سراقہ بن مالک 100 اونٹ کے چکر میں پیچھے آیا. صدیق نے کہا یا رسول اللہ دشمن آ گیا. آپ نے کہا اللہم اکفنا شرہ بما شئت، یا اللہ اس سے حفاظت فرما. اس کا گھوڑا زمین میں دھس گیا. کہنے لگا جان گیا ہوں تو کوئی شے ہے، مجھے یہاں سے نکال، پیچھے نہیں آتا. آپ نے دیکھا تو گھوڑا باہر